اتنی زیادہ سسپینس ایک نگران وزیر اعظم کے لیے، لیکن آؤٹ گوئنگ حکومت کا جاتے جاتے صرف 12 گھنٹے کا ایک شکریہ ادا کرنے کا سرمن وزیر اعظم کا اور تمام تر لوگوں کا، کیا کہیں گے اس اسمبلی کی پرفارمنس کیسی رہی ہے؟ پہلے تو سب سے پہلے راجہ ریاض مصروف ہیں، قرب قیامت کی نشانی۔ آخری خطاب میں بڑوں سے گلہ کیا ہے بلاول بھٹو نے، آخری خطاب میں 16 مہینے سب کچھ کر کے آخری خطاب میں قرب قیامت کی نشانی وہ آنکھ مار کے کہتے ہیں سنجان کے میٹ لئی اکھ وے ساڈے ول تک سجنا، آنکھ مار کے کہتے ہیں۔ یہی تھے جو کہتے تھے کہ 3 نسلیں ہو گئی ہیں ایکسپوز ہاؤس آف شریف کی، مودی کا یار ہے یہ، اور چھوٹے میاں تم تو قاتل ہو، کرپٹ ہو۔ تو وہ آنکھ مار کے کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر نواز شریف کی قرب قیامت کی نشانی۔ شہباز شریف بی بی کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اللہ بی بی کی مغفرت کرے، قرب قیامت کی نشانی۔ اور آپ جمہوریت کا تسلسل کہہ رہی ہیں سب کو قرب قیامت کی نشانی۔ 2 آئے ہیں ہمارے ہاں نظام، ایک فوجی آمریت اور ایک سویلین آمریت۔ سویلین آمریت بدتر ثابت ہوئی کیونکہ یہ منافقت پر مبنی تھی، چوہے جمہوری تھے، اندر سے یہ آمر تھے۔ ان کی مائنڈ سیٹس میں کبھی آپ کو جمہوریت نظر آئی؟ پارٹی میں کبھی آئی؟ فیصلوں میں کبھی آئی؟ پارلیمنٹ میں کبھی آئی؟ پریس کانفرنسوں میں کبھی آئی؟ کہیں کوئی فیصلوں میں نظر آئی؟ ذات کو قومی مفادات، شہباز شریف صاحب نے کہا اس پہ ذات کو قومی مفادات پر قربان کر دیا۔ ہاں، آئین کو جب انہوں نے آئین کو دفن کیا تو وہ اپنی ذات کو قومی مفادات پر قربان کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو دفن کیا تو وہ اپنی ذات کو قومی مفادات پر قربان کر رہے تھے۔ ای وی ایم ختم کی تو وہ اپنی ذات کو قومی مفادات پر قربان کر رہے تھے۔ نیب ترامیم کی تو وہ اپنی ذات کو قومی مفادات پر قربان کر رہے تھے۔ الیکشن کمیشن ایکٹ بدلا تو وہ اپنی ذات کو قومی مفادات پر قربان کر رہے تھے۔ نااہلی قوانین ختم کیے بڑے بھائی کی تو وہ اپنی ذات کو قومی مفادات پر قربان کر رہے تھے۔ ٹی ٹی اسکینڈل سے بری ہوئے اور آج جائیدادیں واپس لے لیں جاتے جاتے تو وہ اپنی ذات پر قومی مفادات کو قربان کر رہے تھے۔ 35 ارب کا جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ زرداری صاحب کا، 1100 ارب کے میگا کرپشن سکینڈل جو اپنی ذات کو قومی مفادات پر قربان کر رہے تھے۔ 9 مئی بلا شبہ ایک تاریخ دن ہے، سیاہ دن ہے۔ 9 مئی کو کوئی جسٹیفائی پاکستانی نہیں کر سکتا، اور 9 مئی کے کسی ایک مجرم کو بھی سزا سے نہیں بچنا چاہیے۔ لیکن 9 مئی سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کسی سیاسی مخالف کو جیل نہیں بھجوایا۔ سر، آپ کے 15-16 مہینوں میں توہین الیکشن کمیشن پر جیل ہوئی ہے، توہین زرداری صاحب پر جیل ہوئی ہے، توہین بلاول بھٹو پر جیل ہوئی ہے، توہین پارلیمنٹ کا قانون بن گیا ہے، چادر 4 دیواری کا تقدس برباد ہوا ہے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی سیاسی مخالف، کتنے ٹھٹائی سے یہ جھوٹ بولتے ہیں اور قومی اسمبلی میں بولتے ہیں۔ جناب اسپیکر سے شہباز شریف کی تقریر تک اس قومی اسمبلی سے ہمیں ملا کیا؟ اور دوسری یہی سسٹم ہے سر، میں کہنا یہ چاہ رہی تھی، یہ ہیں وہ ذرائع میاں صاحب کے انفیمس ورڈز، اور آج کا شہباز شریف صاحب نے یہ ہیں وہ حالات کہ جب مجھے اقتدار ملا۔ تو جن حالات میں اقتدار ملا تھا اور جن حالات میں اقتدار چھوڑ کے جا رہے ہیں، کتنی یہ آپ نے بتا دی کہ کیا 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 ہے اپنی چمڑی بچانے کے لیے بقول آپ کے؟ بچاؤ، مال بچاؤ، کھال بچاؤ۔ 16 ماہ میں بس یہ کیا ہے۔ اور آگے سنیے، شہباز شریف صاحب 486 دن شہباز شریف صاحب نے جے ایچ کیو میں مانا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا ہمارے آرمی چیف نے کیا۔ کل عمران خان مانتے تھے، آج یہ مانتے ہیں۔ کل یہ فوج کی بدتریفی کر رہے تھے، آج وہ کر رہے ہیں۔ فوج وہ چاہیے جو ہمارے ساتھ ہو۔ اور واقعی اس دور یہ 15-16 مہینوں میں جو 2-4 آپ کو لگتا ہے مگر جاتے جاتے اپنے آپ کو شہباز شریف صاحب جو اس 15-16 مہینوں میں 2-4 کام اچھے ہوئے ہیں نا، جو ملک کے لیے اوپر ہوئے ہیں، یہ پیسہ آنا چین، یو اے قطر، یہ آرمی نے کیا، فیسیلیٹیشن کاؤنسل، یہ سارا انہوں نے کیا۔ زراعت کا یہ جو تھے، یہ سارے آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ گروپ تھا۔ تو مجھے ایک بات بتائیے، تو جب یہ نام میں نے رکھا ہے، سنیے نام پہ خوش ہوں گی آپ، مشترکہ مفادات کونسل حکومت، کیا نام ہے۔ یہ 75 سال سے باقاعدہ ہمیں رول بھی انہوں نے کیا، لیکن اپنے آپ کو ایز اے ریلائبل کینڈیڈیٹ فار دا نیکسٹ پرائم منسٹر ثابت کر چکے ہیں جاتے جاتے۔ آپ نے تمام تر تقاریر سنی ہے اور اوپر سے آنکھ میٹ کے وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف پرائم منسٹر ہے، اندر سے ان کے دل کی خواہش ہے کہ میں بنوں۔ قمر زمان کائرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کائرہ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔